وہ تو کرنٹ ہوں گا، بتا دیتا ہوں. اصحاب کہف کے بارے میں بھی جو قصے علماء کے بیان کرنا ہے، قرآن کریم ان کو تسلیم نہیں کرتا. یہ ساری کہانیاں علماء نے بعد میں بنائی گئی ہیں. اصحاب کہف کے متعلق کسی جگہ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ تھے. اگر کوئی لکھا ہوا دکھائے تو پھر اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ کس آیت سے ٹکراتا کیوں نہیں وہ مضمون. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جسد نہیں بنایا کوئی جس کو جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہو. وہ میں بتا دوں گا آپ کو، بڑی معمولی بات ہے. آپ کے ہاں جو اصحاب کہف کا تصور ہے وہ فرضی اور خیالی ہے. واقعات کیا ہیں تاریخی، وہ آپ کو بتاتا ہوں. اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا کے مظالم سے تنگ آ کر غاروں میں زیر زمین چلے جایا کرتے تھے. مختلف وقتوں میں جب مظالم بڑے ہیں تو وہ غاروں میں جا کر بس جایا کرتے تھے اور بہت سی غذا کے سامان اور بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لے کر وہاں سکینہ رکھا کرتے تھے. اور وہ جو غاریں ہیں ان کو کیٹاکومز کہا جاتا ہے. وہ ایک معلوم حقیقت ہے، کوئی فرضی قصہ نہیں ہے. روم کے ارد گرد میں نے خود دیکھی ہیں وہ غاریں. آپ بھی چاہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور بھی جگہ کیٹاکومز موجود ہیں. وہ تو ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے اور منظم سلسلہ ہے. زمین کے اندر وہ میزز کی صورت میں سرنگیں کھودتے تھے. وہاں ان کے لیے غذا وغیرہ کا، پانی کا ہر قسم کا اسٹاک موجود ہوا کرتا تھا. وقتاً فوقتاً وہ باہر نکلا کرتے تھے اور پھر باہر سے جا کر غذا لے کر پھر اندر چلے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ امن آ جایا کرتا تھا. تو اس لیے فردی باتوں میں تو جواب دینے کا میں پابند نہیں ہوں. واقعاتی دنیا میں دیکھیں تو جن اصحاب تو قرآن کریم کی آیت جو اصولی ہے یہ جھٹلائی جائے گی کہ بغیر کھانے کے کوئی جسم زندہ رہ سکتا ہے. تو بہرحال یہ آیت ایک جگہ نہیں، اس نے تو جگہ جگہ بند ڈالے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بچے گزرنے ہی نہیں دینا. شہید جسمانی طور پر زندہ نہیں ہوتے، وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے. میں اس زندگی کی بات نہیں کر رہا، روحانی زندگی کی بات نہیں کر رہا. آپ حضرت عیسیٰ کو روحانی طور پر زندہ نہیں مانتے، جسمانی طور پر مانتے ہیں. بحث تو یہ چل رہی ہے. جس طرح شہید زندہ ہے تو کس طرح حضرت عیسیٰ زندہ ہے بتائیے. آپ اب یہی بات ہو رہی ہے، شہیدوں سے کیا لگاتے ہیں آپ؟ بیٹھے ہاں سر، ہاں یہ آپ نے دیکھا تھا سوال کہ میری بکنگ بڑا ہوا سوال دیکھا تھا. کریں ایک سیکنڈ باقی بھائی، اس طرح پھر وہ بدنظمی ہو جائے گی نا. ایک ایک سوال ایک ایک جواب. عمل سے یہ سوال میرے پاس لکھے ہیں، میں آ رہا ہوں اس طرح. اچھا آپ اس بات کو چھوڑتے ہیں. دوسری آیت سننے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ دلیلی کافی ہے. ورنہ میں ایک اور آیت بھی پڑھنے لگا تھا مگر پھر لمبا مضمون ہو جائے گا. سنا دوں؟ دوسری آیت ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. بالکل وہی کرنے دیا کہ محمد مصطفیٰ یہ آواز مسئلہ تو مجھے ماں محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک رسول ہی تو ہیں. یعنی تمام مراتب کے باوجود رسالت کی حد سے باہر نہیں ہوتی. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے بعد رسالت ہے، کیونکہ خدا اور رسول کے درمیان کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مقام پر پہنچے. تو یہ آیت کہتی ہے کہ اتنا بڑے مقام کا انسان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مخلوق سے بڑھ گیا، یہ بھی رسالت سے بالا نہیں، کیونکہ رسالت سے بالا تو شرک ہو. قد خلت من قبل رسل، آپ سے پہلے بھی سارے رسول ہوئے تھے. اب بتائیے عیسیٰ کہاں گیا؟ پہلے تھے کہ نہیں؟ کس طرح صاف کر دیتی ہے بول کو یہ آیت ایک چیز کے ساتھ کہ اس سے پہلے کلو ان سارے رسول گزر چکے ہیں. اور اب پھر کوئی جھگڑا اٹھائے گزرنے کے سلسلے پر تو یہ آیت نہیں آگے پیش کرنے دے گی، کیونکہ قرآن کلام الہی کو آپ مانتے ہیں کہ فصیح و بلیغ ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رکھنے سے بات ہے، اور اس کو اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا تو دیکھ نہیں جانے دے، حاضر کر دے گا. اس کو بولنا کہتے ہیں. اب دیکھیے
اس کا ترجمہ آیت نے خود کر دیا فلاح، فرمایا افر ماتا اور ہوتے گا ان قلب تم اللہ ثابت. اگر محمد مصطفیٰ باقی رسولوں کی طرح قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تمہیں حق ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ؟ اگر خلا کے ترجمے میں قتل اور موت کے سوا کوئی تیسرا معنی داخل تھا تو قرآن کریم بھول کیوں گیا ہے؟ پچھلے سارے انبیاء کا دستور خلا کا کیا بیان فرمایا؟ قتل کیا موت. آسمان پر جانا بیان نہیں. اگر آسمان پر کوئی رسول گیا ہوتا تو یہ بھی کہنا چاہیے گا. اور اسی لیے جب صحابہ کو یہ فہم ہوا کہ رسول کے بعد صحابہ کو کہ حضور اکرم فوت نہیں ہوئے بلکہ کہیں چلے گئے جبرائیل موسیٰ خدا سے ملنے کے اور واپس آ جائے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے یہی آیت پڑھی ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ. اور اس آیت کو سن کر وہ صحابہ عمر اور بعض صحابہ وہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دے رہی. بس یہ محاورہ موت کے لیے اہل عرب استعمال کرتے تھے. صحابہ نے تصدیق کر دی کہ اگر حضور اکرم کے اوپر یہ آیت آئی ہے ماں محمد اللہ رسول کا خلق تو موت کا اعلان کر دیں، اور مسیح پر آئے تو وہ موت کا اعلان نہیں کرتے. اسی پہلو سے آپ دیکھیں ان دو آیات کے گھیرے سے کوئی ایک نبی بھی زندہ بچ کے نہیں سکتے.